دوستو، کیا واقعی اگلے چند ہفتوں میں زمین کا سب سے مقدس مرکز خانہ کعبہ ہمیشہ کے لیے بند ہونے جا رہا ہے؟ سوشل میڈیا پر ایک ایسی خبر آگ کی طرح پھیل رہی ہے جس نے کروڑوں مسلمانوں کی نیندیں اڑا دی ہیں کہ کیا اس بار 2026 کا حج نہیں ہوگا؟ کچھ لوگ اسے سیاسی رنگ دے رہے ہیں اور کچھ اسے قیامت کی نشانیوں سے جوڑ رہے ہیں، اور جس کا تذکرہ کرتے ہوئے بڑے بڑے لوگوں کی زبانیں کانپ رہی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا 2026 کا حج واقعی اپنی تاریخ کے سب سے بڑے اور خطرناک موڑ پر کھڑا ہے؟ سوشل میڈیا سے لے کر عالمی اداروں کے بند کمروں تک ایک ایسی سچی حقیقت زیر بحث ہے جس کا تعلق نہ صرف ہماری عبادت سے ہے بلکہ اس زمین پر موجود انسانیت کے مستقبل سے بھی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے وہ خفیہ حقائق اور شواہد رکھنے جا رہا ہوں جنہیں جاننے کے بعد آپ کی راتوں کی نیند اڑ جائے گی۔ کیا خانہ کعبہ کے دروازے واقعی ان وجوہات کی بنا پر بند ہونے جا رہے ہیں جن کا ذکر صدیوں پہلے کر دیا گیا تھا؟ دوستو، میرے ساتھ ایک سیکنڈ جڑے رہیے گا، کیونکہ جو معلومات میں آج آپ کو دینے والا ہوں وہ شاید آپ کو دوبارہ کبھی نہ مل سکیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو ان 3 بڑی وجوہات یعنی ریزنز کے بارے میں بتاؤں جو 2026 کے حج پر ایک سوالیہ نشان لگا رہی ہیں، آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ کون سا خوفناک نشان ہے جو مکہ کی زمین پر ظاہر ہو چکا ہے۔ اگر آپ نے اس نشان کو نظر انداز کر دیا تو آپ آنے والے طوفان کی شدت کا اندازہ کبھی نہیں کر پائیں گے۔ دوستو، 2026 کا حج ایک ایسے وقت میں آ رہا ہے جب پوری دنیا کا موسم پاگل ہو چکا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کی زمین پر اس وقت کیا سائنسی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں؟ ناسا اور عالمی موسمیاتی اداروں کی رپورٹ کے مطابق جزیرہ نما عرب ان خطوں میں شامل ہے جہاں درجہ حرارت دنیا کے باقی حصوں کے مقابلے میں دگنی رفتار سے بڑھ رہا ہے۔ گزشتہ چند سالوں میں ہم نے دیکھا کہ حج کے دوران درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر چلا گیا۔ 2026 میں ماہرین فلکیات اور موسمیات یہ وارننگ دے رہے ہیں کہ سورج کی حدت یعنی سولر انٹینسٹی اپنے عروج پر ہوگی۔ جب 20 سے 30 لاکھ انسان ایک محدود جگہ پر جمع ہوتے ہیں تو وہاں اربن ہیٹ آئی لینڈ کا اثر پیدا ہوتا ہے، یعنی انسانی جسموں کی گرمی اور کنکریٹ کی عمارتیں مل کر اس درجہ حرارت کو مزید 5 سے 7 ڈگری بڑھا دیتی ہیں۔ کیا انسانی جسم اس حدت کو برداشت کر پائے گا؟ لیکن اصل خطرہ صرف گرمی نہیں ہے، ایک ایسی چیز ہے جسے سائنسی زبان میں ویٹ بلب ٹمپریچر کہا جاتا ہے۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں انسانی پسینہ خشک ہونا بند ہو جاتا ہے اور جسم خود کو ٹھنڈا نہیں کر پاتا۔ اگر مکہ میں یہ حد عبور ہو گئی تو محض چند گھنٹوں میں ہزاروں لوگ ہیٹ سٹروک کا شکار ہو سکتے ہیں۔ کیا یہی وہ وجہ ہے جس کی بنا پر 2026 کے پروٹوکولز اتنے سخت کر دیے گئے ہیں؟ دوستو، صرف موسم ہی نہیں، کراؤڈ مینجمنٹ کی سائنس کہتی ہے کہ جب 1 مربع میٹر میں 4 سے زیادہ انسان آ جائیں تو وہاں آکسیجن کی کمی اور بیکٹیریل انفیکشن کا خطرہ 80% بڑھ جاتا ہے۔ 2026 میں ویزا پالیسیوں اور بائیو میٹرک سسٹم میں جو اچانک تبدیلیاں آئی ہیں، کیا وہ واقعی صرف انتظام کے لیے ہیں یا ان کے پیچھے کوئی ایسا خوف ہے جو ابھی تک عام عوام سے چھپایا جا رہا ہے؟ دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ 2026 کا حج ٹیکنالوجی کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیجیٹل تجربہ بننے جا رہا ہے؟ لیکن یہ ٹیکنالوجی سہولت کے لیے ہے یا کسی خفیہ پابندی کے لیے؟ سعودی عرب کے ویژن 2030 کے تحت مکہ کو ایک سمارٹ سٹی میں بدل دیا گیا ہے، جہاں اب آپ کی حرکت کا ایک سیکنڈ مصنوعی ذہانت AI کی نگرانی میں ہے۔ اس سال متعارف کرایا جانے والا نسک کارڈ صرف ایک شناختی کارڈ نہیں ہے، اس کے اندر موجود چپ آپ کے دل کی دھڑکن سے لے کر آپ کے چلنے کی رفتار تک کا ڈیٹا اکٹھا کر رہی ہے۔ بائیو میٹرک سسٹم اتنا سخت کر دیا گیا ہے کہ اب کوئی بھی انسان بغیر اجازت حدود حرم میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ کیا یہ سیکیورٹی کے لیے ہے یا اس کا مقصد حج کرنے والوں کی تعداد کو ایک خاص ڈیجیٹل لمٹ کے اندر قید کرنا ہے؟ لیکن اصل دھچکا تو وہ ہے جو آپ کے بینک اکاؤنٹ پر لگنے والا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ 2026 میں حج کی قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر کیوں پہنچ گئی ہیں؟ ایک عام مسلمان جو پوری زندگی کی جمع پونجی لگا کر حج کی خواہش کرتا ہے، اب اسے ایک ایسی معاشی دیوار کا سامنا ہے جسے عبور کرنا تقریباً ناممکن بنا دیا گیا ہے۔
کیا یہ صرف مہنگائی ہے یا جان بوجھ کر حج کو اشرافیہ یعنی ایلیٹ کلاس تک محدود کرنے کی کوئی عالمی سازش؟ دوستو، پوری دنیا میں ڈالر کی اونچی اڑان اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں نے ٹرانسپورٹیشن کو 40% مہنگا کر دیا ہے، لیکن یہاں ایک اور پہلو بھی ہے۔ 2026 میں حج کے ویزوں کا کوٹا جس طرح سے تبدیل کیا گیا ہے وہ حیران کن ہے۔ بعض ملکوں کا کوٹا کم کر کے انہیں ویٹنگ لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے۔ کیا یہ معاشی دباؤ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مستقبل میں صرف وہ لوگ حج کر پائیں گے جو ڈیجیٹل اور فائنینشیل ریٹنگ پر پورا اتریں گے؟ حرم کے ارد گرد نصب کیے گئے آٹومیٹڈ گیٹس اب انسانی ہاتھوں سے نہیں بلکہ الگوریدم سے کھلتے اور بند ہوتے ہیں۔ اگر سسٹم نے ایک بار اوور کراؤڈ کا سگنل دے دیا تو چاہے آپ کے پاس ویزا ہو یا نہ ہو، آپ اندر داخل نہیں ہو پائیں گے۔ یہ وہ سچائی ہے جس نے عازمین حج کے دلوں میں ایک عجیب سا خوف پیدا کر دیا ہے کہ کیا وہ اس ڈیجیٹل حصار کو پار کر کے کعبہ کا دیدار کر پائیں گے؟ دوستو، اب ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں سائنس خاموش ہو جاتی ہے اور وہ سچائیاں شروع ہوتی ہیں جو آج سے 1400 سال پہلے بیان کر دی گئی تھیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ احادیث مبارکہ میں ایک ایسے وقت کا ذکر موجود ہے جب خانہ کعبہ کا طواف روک دیا جائے گا؟ لیکن کیا 2026 کے یہ حالات اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ صحیح بخاری کی ایک روایت کے مطابق قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک بیت اللہ کا حج کرنا چھوڑ نہ دیا جائے۔ اب ذرا غور کریں، گزشتہ چند سالوں میں ہم نے دیکھا کہ تاریخ میں پہلی بار حرم پاک کو خالی کیا گیا، یعنی کہ عالمی وبا گلوبل پینڈیمک کے موقع پر۔ کیا وہ صرف ایک ریہرسل تھی؟ 2026 میں جس طرح سے عام مسلمانوں کے لیے حج کو ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر مشکل بنایا جا رہا ہے، کیا یہ وہی وقت تو نہیں جس کی خبر صدیوں پہلے دی گئی تھی؟ لیکن ٹھہریے، ایک ایسی نشانی ہے جو مکہ کی پہاڑیوں پر ظاہر ہو چکی ہے اور جس کا ذکر بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ کیا آپ نے مکہ کے پہاڑوں پر بڑھتی ہوئی سبزہ زار دیکھی ہے؟ ناسا کی سیٹلائٹ تصاویر ثابت کر رہی ہے کہ عرب کا صحرا تیزی سے سرسبز ہو رہا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق یہ قیامت کے قریب ہونے کی واضح نشانی ہے۔ اگر زمین بدل رہی ہے تو کیا یہاں ہونے والی عبادات کا طریقہ اور تسلسل بھی بدلنے والا ہے؟ روایات میں ذکر ہے کہ آخری زمانے میں ذوالسویقتین نامی ایک شخص توبہ نعوذ باللہ کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ اگرچہ 2026 میں ہمیں کوئی بظاہر دشمن نظر نہیں آ رہا، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ سیکیورٹی اور کنسٹرکشن کے نام پر جو تبدیلیاں کعبہ کے گرد ہو رہی ہیں وہ غیر محسوس طریقے سے ہمیں اس اصل روحانیت سے دور کر رہی ہوں؟ جب انسان کا تعلق کعبہ سے صرف ایک ڈیجیٹل کارڈ کے ذریعے رہ جائے گا تو کیا وہ تعلق اتنا ہی مضبوط رہے گا جتنا پہلے تھا؟ دوستو، تاریخ گواہ ہے کہ 317 ہجری میں کرامتہ نے جب حملہ کیا تھا تو حج 10 سال کے لیے معطل ہو گیا تھا۔ آج 2026 میں مشرق وسطیٰ کے جو حالات ہیں اور جس طرح عالمی طاقتیں اس خطے پر نظریں جمائے بیٹھی ہیں، کیا کوئی بڑا جیو پولیٹیکل دھماکہ حج کی راہ میں حائل ہو سکتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہر اس شخص کے ذہن میں ہے جو عالمی حالات پر نظر رکھتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اور بہنوں، اب وقت آ گیا ہے کہ ان تمام پریشان کن سوالوں کے پیچھے چھپی اصل حقیقت سے پردہ اٹھایا جائے کہ کیا 2026 کا حج واقعی بند ہونے جا رہا ہے؟ تو اس کا جواب ہے ہرگز نہیں۔ سنیے، یہ جو سخت سیکیورٹی اور جو اے آئی ٹیکنالوجی اور یہ جو بائیو میٹرک سسٹم آپ دیکھ رہے ہیں، یہ حج کو روکنے کے لیے نہیں بلکہ اسے تاریخ کا سب سے محفوظ حج بنانے کے لیے لگائے گئے ہیں۔ سعودی عرب کا ویژن 2030 دراصل 2026 تک عازمین کی تعداد کو 60 لاکھ تک لے جانے کا منصوبہ ہے، نہ کہ اسے صفر کرنے کا۔ وہ جو گرمی اور موسمی تبدیلی کا ڈر ہے، اس کے لیے مکہ میں دنیا کا سب سے بڑا کولنگ سسٹم اور سمارٹ چھتریاں نصب کی جا رہی ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے ان افواہوں کی، تو یاد رکھیے کہ جب تک زمین پر ایک بھی سچا مومن باقی ہے، خانہ کعبہ کا طواف نہیں رکے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ 2026 کا حج انشاءاللہ اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ ہوگا، اور یہ تمام ڈیجیٹل نظام صرف اس لیے ہیں تاکہ کسی بھی حادثے یا وبا سے انسانی جانوں کو بچایا جا سکے۔ اس لیے ان جھوٹی خبروں پر کان نہ دھریں، بلکہ دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ دوستو، اگر آپ بھی اس سال حج کی قبولیت کے لیے دعا گو ہیں تو کامنٹ میں لبیک اللہم لبیک ضرور لکھیے گا۔
کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا ہوا لفظ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے شیئر ضرور کریں تاکہ دوسروں کا ڈر بھی ختم ہو۔ اللہ حافظ۔